کہ میرے نبی آگے دیکھ رہے تھے، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے۔ جب آخری دفعہ زہر دیا گیا تو اتنا تڑپ رہے تھے، خون آ رہا تھا پاخانے کے راستے سے۔ تو حضرت حسین رونے والے ہو گئے، بھائی مجھے بتا تمہیں کس نے زہر دیا؟ کہنے لگے حسین میں ایک دفعہ زہر نہیں دیا گیا، مجھے کئی دفعہ دیا گیا ہے، پر یہ زہر قاتل ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اور میرے نبی کہہ رہے حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا علی کا بیٹا ہے۔ پھر آپ کہتے یہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، پھر آپ کہتے یہ میری دنیا کی بہار ہیں، پھر آپ کہتے یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ جس نے ان کو تکلیف دی مجھے تکلیف دی۔ فرمایا لیکن اس دفعہ جو زہر دیا ہے اس نے میری آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تمہیں کس نے دیا ہے؟ کیا کرو گے؟ قتل کرو گے اسے؟ کہا ہاں قتل کروں گا۔ کہا نہیں بتا تھا۔ اگر اس نے نہ دیا ہو اور میرا ویسے ہی شک ہو تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہوگا، اور اگر جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اگر وہی ہے تو اس بھی تو مرنا ہے، میں تو جاندہ پہ ہوں تو اس بھی مرنا، میں اللہ دے سامنے آپے ادھے نال لبڑ لواں گا۔ میں نہیں بتا تھا۔ یہ آل رسول کے اخلاق۔ سلی پہ تلوار پڑی، اکیس رمضان فجر کی نماز میں ابن ملجم شور مچ گیا، اس کو پکڑ لیا تو لوگ پٹی باندھنے لگے۔ وہ کہتا ہے جو مرضی کر لو اے نہیں بچدا، پورا مہینہ تلوار زہر وچ بوڑ کے رکھی ہے، پورا ایک مہینہ تلوار کو زہر میں ڈبو کے رکھا ہے، یہ نہیں بچے گا۔ سننے کے بعد تو آپ فرماتے سر لا دو، دو ٹوٹے کر دو۔ اب دیکھو ایک اس نے کائنات کی افضل ترین ہستی کے سر کو پھاڑ کے رکھ دیا، انہوں نے موت کا پیالہ پینے تک پہنچا دیا، اور ایک اوپر سے یہ کہہ رہا ہے، کوئی ندامت بھی نہیں کہتا ہے، یہ نہیں بچنا، جتنی مرضی پٹریاں باندھ لو، اس نہیں بچنا، پورا مہینہ تلوار زہر وچ رکھی ہے۔ اس کے بعد مولا علی کیا فرماتے، اسے گرم گرم کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ اور اس کو آرام کی نیند سلاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی بات ہے اسے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، اسے معاف کر دینا۔ واہ مولا علی واہ، اسے معاف کر دینا، اور اگر میرے بدلے میں قتل کرنا ہو تو اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ایک ہی وار سے قتل کر دینا۔ اللہ اکبر، کیا بلندی ہے، کیا کمال ہے۔ حسین کو سر کٹانے کی ضرورت نہیں تھی جنت کے لیے، وہ تو ماں کا دودھ بھی ابھی نہیں چھوٹا تھا، تو میرے نبی نے فرما دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رات کو سوئے پڑے ہیں سارے، اور حسن کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کہتے ہیں اماں پانی پینا ہے، پیاس لگی۔ فاطمہ اٹھنے لگتی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا، گھڑے میں پانی سامنے رکھا ہے، آپ گلاس اٹھاتے ہیں، گھڑے کی طرف نہیں جاتے، باہر نکل جاتے ہیں۔ صحن میں حضرت علی کی بکری کھڑی ہوئی ہے، اور وہ مری المردہ، ادو تے ماس ہی کوئی نہیں، دودھ کتھوں ہونا، لیکن میرے نبی نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو لٹک کر دودھ سے نیچے آ گئے، بھر گئے۔ پھر آپ نے ایسے دودھ نکالا، گلاس فل کیا، بھر کے اندر لائے، تو اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے۔ حسین ذرا پھرتیلے زیادہ تھے، وہ آگے آ گئے، تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ، تو پیچھے ہٹ۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، پر حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا، حسین نے بعد میں مانگا ہے، اس کو بعد میں دوں گا۔ تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر فاطمہ کو پلایا، آپ نے خود نہیں پیا، انہیں تینوں کو پلا کر پھر فرمایا، اور مولا علی سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں اٹھے، سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں
اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم سب قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، بمکان واحد یوم القیامہ، میں اور تو اور دونوں بچے اور یہ سویا ہوا، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ حضرت حسن سر سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین سر سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، دونوں کے ساتھ مل کے کشتی کرتے تھے، گھر میں تشریف لاتے، این اللقا، وہ میرے شرارتی بیٹے کہاں ہیں؟ دو جہان کی سرداری لے کر بچوں کو وقت دیتے، ساتھ کھانا کھاتے، انہیں کھانا کھلاتے، ان کو گود میں لیتے، ان کو سینے سے لگاتے، کبھی ماتھا چومتے، کبھی ہونٹ چومتے، کبھی سینہ چومتے۔ جب امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو ہونٹوں پہ لگی، تو حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو کر رونے لگے، کہا ظالم ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ کہا تو بڈھا ہو گیا ورنہ تجھے بھی میں قتل کر دیتا۔ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے، دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے، اور خود بیٹھ کے ان کی کشتی دیکھ رہے ہے۔ کیا سارے لاڈ لڈا دیے 7 سال میں ہی کہ آپ کو پتہ تھا ان کے ساتھ میری امت نے کیا کرنا ہے۔ تو حسین تھوڑا سا دب رہے تھے، حسن ذرا بڑے تھے نا، وہ دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، حسین شاباش، حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سارے تھاپڑے حسین کو مار رہے ہیں، سارے حسین کو شاباش دے رہے ہیں، یہ مطلب ہے کہ حسن کو کوئی گل نہیں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس آیا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ جن کی کشتیوں میں جبریل شریک ہوا ان کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو، ان کی بچیوں کو، ان کی مستورات کو کس طرح ننگے سر گھمایا پھرایا گیا۔ جب حضرت امام علی مقام شہید ہوئے تو کسی نے تلوار چھین لی، کسی نے آپ کے کپڑے اتار لی، کسی نے ٹوپی اتار لی، کسی نے زرہ اتار لی، کسی نے کرتا اتار لیا، ننگا کر دیا، اور عورتوں کے خیموں پہ جھپٹا مارا۔ میرے بھائیو، میں کربلا کے واقعے کا سبق کیا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو علماء سناتے رہیں گے، میں تو سنا نہیں سکتا، مجھ سے سنایا بھی نہیں جاتا ہے۔ کربلا کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو۔ مامو شیر بازار کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو سودا کی میں بیچاں، جھوٹ نہ بولاں تے سودا کی میں بیچاں۔ منڈی والا کہتا ہے ملاوٹ نہ کراں تو سودا کی میں بیچاں، منافع کتھوں لواں۔ اور دفتر والا کہتا ہے رشوت نہ لواں تو بچیانوں کتھوں پالاں۔ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ دینا پڑے دے دو، جو قربانی دینی پڑے دے دو۔ 2 سال کے معصوم بچے کے گلے کے پار تیر ہو جائے، یہ باپ کے لیے دیکھنا آسان ہے؟ میرے بیٹے کا بازو سے باں ٹوٹی، صرف بازو، اور وہ درد کی وجہ سے ہائے ہائے کرنے لگا، میں سن نہیں سکا، میں دوسری طرف بھاگ گیا کہ مجھ سے اس کی ہائے ہائے نہیں سنی جا رہی تھی، اور میرے نبی کے نواسے کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ سب سے پہلے آپ جب سارے شہید ہو گئے، پہلے شہید مسلم بن اوسج، میرے نواسے کے جان نثاروں کے پہلے شہید مسلم بن اوسج، اور آخری شہید حسین بن علی۔ صرف حسین اکیلے نہیں شہید ہوئے، عثمان بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، 6 بھائی میرے نبی کے نواسے کے کٹھے شہید ہوئے ساتھ۔ ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، اور عباس بن علی جو علم بردار تھے، اور حسین بن علی، 6 بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا۔ سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے
تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے جن کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، ان کو وہ خبیث ذبح کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں، تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا، حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ پھر رونے لگے، فرمایا ارے میرے بھائی، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا، 40 سال روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، اندھے ہو گئے، اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، سب سے پہلے علی اکبر، اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن، چھوٹے تھے، معصوم تھے، ان کے پاس وہ خیمے سے نکلے لاٹھی لے کر، جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلا رہ گیا، چھوٹے تھے، لاٹھی لے کر نکلے، کم بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کی، اور ایک تلوار کا وار لگا، ان کا بازو کاٹ کے رکھ دیا، ان کا واہ یا عمہ، ہائے میرا چچا، اور گر کے تڑپے نا۔ حضرت حسین تڑپ کے اٹھے، زخموں سے چور تھے، اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج میں تیری فریاد پہ کہیں پہنچ سکتا، چلا جا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ مل جا، چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا، اپنے باپ کے ساتھ مل جا، اپنے چچا کے ساتھ مل جا، آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے تھے وہاں جا کے لٹا دیا، اور پھر بیٹھ گئے، زخمی تھے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ کے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، خیمے سے بلوایا، ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا۔ میں قطر میں تھا جماعت میں، ہاسپٹل گیا، مجھے درد تھا، ٹیکا لگوان، ایمرجنسی سے گزرا تو ایک بچہ بیڈ پہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، درد تھا، چھوٹا بچہ 3-4 سال، اس کی ماں اس کے سرانے کھڑی یوں دیکھ رہی تھی، اس کے ماں کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنے آنسو نہیں روک سکا، اور وہ علاج ہو رہا تھا۔ اس باپ کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے ذبح ہو رہی ہو، اور 2 سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو، اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا، اور اس کو ایسے حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقد دینار، اس نے جو تیر کھینچ کے مارا، میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا، اوپر چلا جاتا، حسین کو لگ جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، وہ سیدھا بچے کی یہاں گلے کے لگے، اور بچے کی گردن یوں ڈھلک گئی، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، ایک چیخ کیا آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں صبر کا پیمانہ بھرا نہیں، لرز گیا، اور اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا، ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اچھا میرے مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے! اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا دو، بکنا نہیں ہے، ایمان نہیں بیچنا، عزت کو نہیں بیچنا، غیرت کو نہیں بیچنا، اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، بیوی کے لیے، عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، یہ سب جھوٹے نقشے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو چاہیے، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آخر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے سیدھا تلوار کا وار کیا، یہاں لگا، تو اس سے آپ ایسے ایسے لڑکھنانے لگے، تو سنان بن ابی انس بن ابی سنان نے نیزہ مارا سیدھا، اس سے آپ یوں پیچھے گرے، تو خولہ بن یزید سے اس نے کہا سر کاٹو، وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپنے لگا،
نے کہا تیری ماں تجھے روئے، اسے دھکا دے کے پیچھے کیا، اور وہی جس نے نیزہ مارا تھا انس بن ابی سنان، اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر کے بال پکڑ کے سر کاٹ کے دھڑ سے الگ کر دی، نیزوں پہ چڑھا، سب کے سر نیزوں پہ چڑھا تھا، اور پھر عورتوں کے خیموں کو لوٹا، پھر ان کو جب گھسیٹ کے باہر لائے، حضرت زینب نے لاشیں دیکھے اور سروں، حضرت علی صحابہ میں سب سے فصیح ہستی ہیں، فصیح یعنی جو اعلیٰ درجے کی گفتگو کرتا ہو اسے فصیح کہتے ہیں۔ حضرت علی کی یہ وراثت آپ کی بیٹی زینب کو ملی کہ وہ فصاحت کی شہنشاہ تھی، ملکہ تھی فصاحت۔ انہوں نے جب منظر دیکھا نا، اتنا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا اور اس کا معصوم سا بدن بکھرا ہوا، اور حسین خون میں لت پت، 32 زخم تلوار کے تھے اور 34 زخم نیزے کے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک السبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ یہ ایسا مرثیہ تھا کہ وہ انسان کی شکل میں جو کھڑے تھے درندے کوفی، ان کے بھی آنسو نکل آئے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے سب کی۔ اے محمد مصطفیٰ، اے ہمارے نانا جان، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ پہ آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، یہ آپ کا حسین آج بڑی سج دھج سے نکلا ہے، سرخ جوڑا۔ یہ تو میرا ترجمہ ہے، تعبیر ہے، ترجمہ یہ نہیں ہے، لیکن اس سے نکلتا جو مجھے نظر آیا میں نے بیان کر دیا۔ یا اے ہمارے نانا، اے ہمارے رسول، آج تیرے نواسے نے اپنے خون کے تانے بانے کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجایا ہے، اپنے خون سے تیری امت کو پانی دیا ہے، آج اس کی بارات ہے، آج یہ 72 سر اس کی بارات ہیں، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جہے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہوں، سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم۔ میرے بھائیو، ہے یا رسول اللہ، آپ کی اولاد ذبح ہو گئی، آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں اور ان کو کفن بھی نہیں ملا، تو ہوا نے غیرت مند ہو کر مٹی اڑائی اور انہیں خاک کا کفن پہنا تھی۔ میرے بھائیو، یہ سارا مہینہ علماء بیان کرتے رہیں گے، تم بھی پڑھو، آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ، حسین۔ میرے بھائیو، کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر بازی کھیل جاؤ۔ دیکھو نا، تسی سارے یزید نو گالی کڑ دیو، حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، اے دنال کم تھوڑا ہی بڑھنا ہے۔ آہ نہ کر لبوں کو سے، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماں ہم جگر آزمائیں،
یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے، تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے میں ہر بازی کھیلنے کو تیار ہوں، پر میرا امتحان نہ لینا، میں حسین نہیں ہوں، میں آل رسول نہیں ہوں، میں تو ایک کمی سا بندہ ہوں، یہ اپنا ذوف اللہ کو دکھاؤ، یا اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، بس ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری مان کے چلیں گے۔ اگر کربلا سے کوئی سبق لینا ہے وہ یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا جاؤ، یہ نہیں کہ فرقوں میں بٹ جاؤ، نفرتوں میں بھڑک جاؤ۔ یہ میرے پاکستان میں یہ ممبر بڑا مظلوم ہے کہ اس ممبر سے محبت کی بات کی بجائے نفرت کے توپیں چل رہی ہیں، اور امت کو فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے، توڑ کے رکھ دیا ہے، اور کوئی بریلوی کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی دیوبندیت کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی شیعہ ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی وہابی ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا میں مسلم ہوں، میں امتی ہوں۔ میں پچھلے 20 سال سے بھائیو کھپ گیا ہوں سناتے سناتے کہ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کے شاگردی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں، لیکن میرا سینہ بریلوی کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، شیعہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اہل حدیث کے لیے بھی کھلا ہے، وہابی کے لیے بھی کھلا ہے، امت محمد جس شکل میں ہے سب کے لیے میرا سینہ کھلا ہے۔ دیوبندیت میری بنیان ہے، اور امت پناہ اور مسلم پناہ میرا کرتا ہے۔ تم سب بریلوی بریلوی رہو پر بنیان بنا لو، دیوبندی دیوبندی رہو پر اسے بنیان بنا لو، شیعہ شیعہ رہو پر اسے بنیان بنا لو، وہابی وہابی رہو پر اسے بنیان بنا لو، اوپر امت کا کرتا پہنو، امت مسلم کا کرتا پہنو۔ کبھی کبھی کوئی کلپ نظر آتا ہے تو حیران ہوتا ہوں، شیعہ اپنی راگنی اب الاپ رہے ہیں، دیوبندی اپنی، بریلوی اپنی، اہل حدیث اپنی، کوئی تو ہوتا۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی۔ وہ چور ڈاکوؤں سے بدتر ہیں جو تمہیں فرقہ واریت میں بانٹتے ہیں، وہ سود خوروں سے بدتر ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے میرے نبی کو، یہ کیا منہ دکھائیں گے حسین کی قربانی کو اور اہل کرب جنہوں نے امت کے لیے یہاں ہے کنڈا نہیں برداشت ہوندہ انہیں تلواراں سے کہ اللہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ظہر کا وقت داخل ہوا، امام عالی مقام کی نظر پڑی، آپ نے پیغام بھیجا شمر کو تھوڑی دیر کھلو جا نماز پڑھن دے، انہوں نے کہا نماز کے لیے تلوار نہیں رکے گی، تو امام عالی مقام نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے تم تلوار نہ چھوڑو۔ نماز پڑھی، نہیں چھوڑی، کربلا میں نہیں چھوڑی۔ 1440 ہجری آ گئی، اگر 1440 سال میں کسی کو نماز چھوڑنے کی گنجائش مجھے تاریخ میں نظر آتی ہے تو کربلا والوں کو نظر آتی ہے کہ 72 آدمی، آگے 3000، یہ 72، 32 گھوڑ سوار تھے، 3000 نے تیر چلائے، گھوڑوں کو ختم کر دیا، سب پیدل ہو گئے اور زخموں سے چور ہیں، اور نماز کا وقت داخل ہوا ہے۔ اور آپ کہتے چلو ہونے تو شہید ہوندے پہ آپ پہ یگا اللہ نو مل جاؤں گے۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ حسینی قافلہ نماز نہ پڑھتا ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن پیغام ادھورا ہو جاتا کہ اوکھے سوکھے ویلے نماز چھڑی جا سکتی ہے۔ پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی سجدے کر کے جبینوں کو سجایا، ماتھوں کو مہکایا اللہ کے نام سے، اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے اور ان کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ گئے۔ نماز نہیں چھوڑی، حالانکہ جمعرات کے دن، جمعرات کو آپ عصر کے قریب سو گئے، اطمینان اتنا ہے کہ موت سر تے کھلوتی ستے پہن، اونگ آئی نا تو آنکھ کھل گئی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا
عین عصر کا وقت 61 ہجری 10 محرم کہ اللہ کے نبی کے سر میں، داڑھی میں، جسم پر، کپڑوں پر مٹی مٹی، چہرہ زرد۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے اور مزید خون زمین سے اٹھا کر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ کہتے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، صبح سے جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن ان کا وکیل میں بنوں گا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نئی حکومت کا بھی دعویٰ ہے، نیا پاکستان بنانا ہے۔ اللہ ان کے لیے دعا کرو، اللہ انہیں توفیق دے کہ اسے نیا پاکستان بنائیں، لیکن نیا پاکستان سڑکوں سے نہیں بنے گا۔ نیا پاکستان بنے گا جب ہم جھوٹ چھوڑیں گے، دھوکہ چھوڑیں گے، رشوت چھوڑیں گے، بد اخلاقی چھوڑیں گے۔ 4 باتیں کر لو نیا پاکستان بن جائے گا، 4 باتیں کر لو کربلا کا حق ادا ہو جائے گا۔ نہیں، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کربلا والوں کے ساتھ حشر ہو جائے گا، راستہ حسینی ہو جائے گا، شمر والے راستے سے نکل جائیں گے۔ میرے نبی کی حدیث سن لو، نماز پھر پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، 4 باتیں، صرف 4 گلاں لے لو تے موجاں کرو، دنیا میں تہاڈی آخرت تہاڈی۔ حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیز نہ بننا، اخلاق اچھے رکھنا، اخلاق اچھے رکھنا، کبھی رزق حرام نہ کمانا، حلال کمانا۔ یہ 4 باتیں اگر میں لے لوں، آپ لے لیں، اور 5ویں چیز ہے کہ ہم امت بن کے چلیں، ہم امت بن کے چلیں، ہم امت بن کے چلیں، ہم امت بن کے چلیں۔ علماء سے کہتا ہوں دین پیش کرو، اپنا مسلک پیش نہ کرو، دین پیش کرو۔ میں اپنا مسلک پیش کرتا ہوں جب میں درس گاہ میں ہوتا ہوں، جب میں اپنے طلبہ اور شاگردوں کے سامنے ہوتا ہوں، جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو میں محمد رسول اللہ کی نیابت میں بولتا ہوں۔ مجھے یہاں دین پیش کرنا ہے، مجھے یہاں دین بولنا ہے۔ کیا فرق ہے؟ نماز پڑھو، یہ دین ہے۔ ہاتھ ایتھے بنو، میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ، کہا جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتا ویسے پڑھ لو۔ اب اللہ کے واسطے امت بنو، نفرتوں کی آگ سے نکلو۔ 4 کام پھر دہرا دیتا ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری، جھوٹ نہیں بولنا، سچائی، بد اخلاق نہیں ہونا، اچھے اخلاق، حرام نہیں کمانا، رزق حلال، تو اللہ آپ کی اور میری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ اور آج کے دن کوئی نفل پڑھو، خیرات کرو، زندگی بدلو، اپنے آپ کو بدلو، میں بھی بدلوں اپنے آپ کو، آپ بھی بدلیں اپنے آپ کو۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ آج نیا سال ہے، آج 10 محرم ہے، آج جمعہ کا دن ہے اور میرے علاقے کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کا تقاضا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اٹھنے سے پہلے سارے توبہ کر لو۔ جو جس خطا گناہ میں ہے اسے خود پتہ ہے، توبہ کر لیں گے اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے گا۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتے بن جائیں گے، ہم سے توبہ کے بعد بھی گناہ ہوگا، پر جب ہو فوراً توبہ کر لو، جب ہو فوراً توبہ کر لو تو اللہ بالکل معاف کرتا رہے گا۔ تو توبہ کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک، اگر توبہ کر رہی ہے تو اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ اور توبہ پکی ہو جائے، تبلیغ میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، صرف 3 دن لگاتے رہو تبلیغ میں، انشاءاللہ توبہ پکی بھی ہوگی اور زندگی بھی بدلے گی۔ سنتیں ادا فرمائیں۔